تو اللہ تعالیٰ نے اس کورس کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو روانہ کیا. پھر اسے جو ہے ڈیٹیل سے سبق کے طور پر سمجھانے کے لیے پروفیسرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکچررز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے عملی طور پر سمجھانے کے لیے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اولیاء کرام کو تیار کیا. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ دنیا ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے اور اس میں میرا بھی کورس پورا کرنا ہے. وہ کورس کیا ہے ابھی؟ وہ دین اسلام، دین پر چلنا. اب اس کے چیپٹرز ہیں، جیسا ایمانیات ایک کورس ہے، ڈگری 5 سبجیکٹ تھی، تو فرمایا سائنس سے کورس ہے تو اس کے چیپٹرز تھی. تو ایمانیات کے بھی چیپٹرز تھی. ایمان پر آنے کے بعد ہمیں 7 باتوں کو سمجھنا ہے. اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا غیبی نظام کیسے چلتا ہے، اللہ کیا کر سکتے ہیں، اب تک جو ہوا وہ کس نے کیا، اب جو کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں، آئندہ جو ہوگا وہ کون کریں گے، اللہ کتنی قدرت والے ہیں، اور ہماری کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھنا. یہ ایمان ہے. ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہے، ایمان سمجھ کر عمل کرنے کا نام. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرے. یہ جتنے چیزیں نظر آ رہی دوستوں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. ایک بزرگ عجیب مثال دی. جب انسان کے جسم میں اس کے آنکھیں، اس کے کان، اس کی ناک، اس کا زبان، اس کے جسم کے اعضاء. اب کسی کو آپ پوچھو دیکھتا کہاں سے؟ آنکھ سے. سنتا کہاں سے؟ کان سے. سوچتا کہاں سے؟ دماغ سے. بولتا کہاں سے؟ زبان سے. پکڑتا کہاں سے؟ ہاتھ سے. کسے بھی پوچھا یہی جواب ملے گا. لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جب اس کے جسم سے روح نکل جائے گی، آنکھ وہی ہے، کان وہی ہے، دماغ وہی ہے، پیر وہی ہے، ہاتھ وہی ہے. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ دھوکہ لگا ہوا تھا. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا وہاں سے ہوتا نہیں تھا، اور جہاں سے ہوتا تھا وہ اسے نظر آتا نہیں تھا. اس کے جسم کے اندر ایک طاقت ہے، وہ روح کی طاقت ہے. وہ روح کی وجہ سے اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، وہ اس روح کی وجہ سے اس کے کان سن رہے تھے، اس روح کی وجہ سے اس کا دماغ سوچ رہا تھا، اس روح کی وجہ سے اس کا دل دھڑک رہا تھا. اب جسم سے جیسے ہی روح نکل گئی، اب سارے چیزیں وہی موجود ہے، وہ لاش کی طرح پڑا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایمان ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے سورج کی روشنی، ہمیں نظر آ رہا ہے چاند سے چاندنی، ہمیں نظر آ رہا ہے بادل سے بارش، ہمیں نظر آ رہا ہے زمین سے غلے، ہمیں نظر آ رہا ہے کاروبار سے نفع، ہمیں نظر آ رہا ہے دوا سے شفا، فلاں 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 ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم اس دھوکے میں پڑے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے. لیکن جب قیامت کے دن اللہ کائنات کی روح نکالیں گے، یہ سب دھرے کے دھرے پڑ جائیں گے. سب ہوں گے، کوئی چیز نفع نہیں دے گی. نفع اللہ کے چاہنے سے ہے، نقصان اللہ کے چاہنے سے. عزت اور ذلت کا مالک اللہ، کائنات میں جتنے حالات ہیں اس کا مالک اللہ. اس یقین کو ہمیں بنانا ہے، اس یقین کو ہمیں جمانا ہے، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے، ایمان کا چیپٹر. ایمان میں اللہ کو ماننا ضروری ہے اور اللہ پر پورا یقین رکھنا ضروری ہے. اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے. آج بھی وہی اللہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں، آج بھی وہی اللہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں. فرق کیا ہے؟ فرق ہمارے ایمان میں، کیونکہ ان کا ایمان میرے عزیز و دوستوں بزرگوں قربانیوں سے بنا، اور ہمارا ایمان قربانی کوئی نہیں لگی، بس ہمارے پاس ایمان پہنچا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں. پھر اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. غیر کہیں گے اس سے ہوا، اس سے ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، لیکن ایمان والے کے بول یہ ہوں گے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام کیا. اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے. بادل کو ہانکنے والے فرشتے ہیں، سورج کو ڈبونے والے فرشتے، سورج کو غروب کرنے والے، طلوع کرنے والے فرشتے ہیں، انسان کے نیک اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ نظام کو چلایا. آمنت باللہ کے بعد وہ ملائکتی، پھر کتب ہی ہے کہ ہم جو ہے ایمان میں کتاب، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی بھیجا ہوا علم ہے. دنیا کے عقل مند جو کتابیں لکھے ہیں اسے پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ پڑھ لیے. اصل میں میرے دوستوں یہ تھوڑا ہے. اصل وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. تو میں کہہ رہا تھا دوستوں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک کورس پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے. جیسا ایک کورس ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے بعد اس کا ایک امتحان ہوتا ہے. اب اس کا امتحان ہے. امتحان کب ہے؟ پہلا امتحان موت کے وقت.
دوسرا امتحان قبر میں، تیسرا امتحان حشر میں۔ موت کا امتحان کا کیا ہے؟ موت کا وقت امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں سے ایمان کے بول سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں سے ایمان کے بول سننا چاہتے ہیں۔ ایمانی زندگی گزرے گی تو بول نکلے گی، کہہ کر گیا، سن کر گیا، لکھ کر گیا، پڑھ کر گیا نہیں۔ اگر عمل کر کے جائیں گے، پریکٹیکلی کر کے جائیں گے تو زبان سے نکلے گا بے شک میرا پالنے والا، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پروردگار، میرے ہر حال اور ہر احوال کو جاننے والا، میرے حالات کو بنانے اور بگاڑنے والا، میرے زندگی کے ہر چیز کو جاننے والا میرا اللہ۔ اللہ نکلنے کی محنت ہے۔ کب نکالنا؟ موت کے وقت۔ ایک بزرگ عجیب بات فرمائے، آدمی راستے میں جانا، آدمی کہا جا رہا بھائی راستے میں جانا، جاتے جاتے ٹھوکر لگ گیا تو زبان سے کیا نکلا؟ جو نکلا وہی اس کے دل میں، جو نکلا وہی اس کے دل میں ہے۔ اگر زبان پر اللہ نکلا تو اللہ کا فضل ہے، اگر دوسرا نکلا تو استغفار پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے۔ جب چھوٹا جسم کے ایک جوڑ میں ایک عضو پر آیا، اس کا نام، اس کے زبان پر اللہ نہیں نکلا، موت کے وقت 360 جوڑوں پر حال ہوگا، 360 جوڑوں پر جو ہے تکلیف ہوگی۔ اس وقت اللہ نکلنا، اس کی محنت ہو رہی ہے کہ ہمارا جو ہے ایمانی زندگی بھی ہو جائے، ایمانی موت بھی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، پہلا امتحان تو ایمان کا ہے۔ قبر میں سوال ہے، بتا تیرا رب کو، دنیا میں رہ کر اللہ کو اپنا رب مانیں گے۔ رب کے معنی ہر ایک کی، ہر وقت کی، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر ضرورت۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ چند کام کرتے ہیں میں چند کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ چند کام کرتے ہیں میں چند کام کرتا ہوں، میرا دکان چند کام کرتی ہے، میرے کھیت چند، میرے کاروبار چند، نہیں، بلکہ پورا یقین اللہ کی ذات پر، اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے ساتھ اللہ کا حکم ہے تو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ یقین لانا۔ رب نکالنے کی محنت ہے کہ قبر میں رب نکل جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب پریکٹیکلی ہمیں رب کو سمجھ کر جائیں گے۔ اور دوسرا سوال ہوگا اسلام کے بارے میں۔ جب اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، اب کون سا سوال ہے تو کیا ہوتا بھائی؟ ٹینشن نہیں رہتا، یہ تو پوری زندگی، پورا سال اس پر محنت ہوئی ہے، اب سوال کون سا بھی آئے، ایگزامینر کون بھی آئے، ایگزام سینٹر کہیں بھی رہے، اسے کوئی جو ہے ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ یہ پریپریشن میں ہے تو اس لیے وائبریشن نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے نہ اسکول کو دیکھے، نہ کالج کو گئے، نہ یونیفارم پہنے، نہ اساتذہ کی سنے، نہ اصول آداب کو عمل کرے، نہ پریکٹیکل پڑھے، نہ تھیوری پڑھے۔ اب ایگزام کا نام سنتے ہی نیچے سے وائبریشن ہو جاتا ہے۔ اب سوال کون آتی کی، کیسا ہوتا کی، کیا ہوتا کی، کدھر ہوتا کی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی مجلس میں قبر کے بارے میں تذکرہ کرتے، اور خاص کر جو ہے قبر میں منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، اے عمر، اس وقت تمہارا کیا ہوگا جس وقت فرشتے قبر میں تمہیں اٹھا کر بٹھائیں گے اور پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرے نبی کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ فرمایا، اللہ کے نبی کیا میں اس وقت ایسے ہی حاضر رہوں گا جو اب ہوں آپ کے سامنے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایسے ہی حاضر رہو، کیونکہ جیسے ہی قبر میں تدفین کر کے 40 قدم نہیں آتے، اللہ دوبارہ ہمیں جو ہے روح پھونک دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں انہیں نمٹ لوں۔ کیا بولے بھائی؟ میں انہیں نمٹ لوں گا، کیونکہ پریپریشن ہے تو وائبریشن نہیں ہے، پریپریشن ہے۔ پھر جیسے ہی حضرت عمر مجلس سے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہا ہے جب یہ آپ کے امت کی حضرت عمر قبر میں رکھے جائیں گے، جب فرشتے آ کر سوال کریں گے بتا تیرا رب کون، بتا تیرے نبی کون، بتا تیرا دین کیا، ان سے پہلے فرشتوں سے عمر سوال کریں گے میرے رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے، میرے نبی تو اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے، میرے آقا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے نبی۔ تو فرشتے کنفیوژن میں آ جائیں گے، سوال پوچھنے کے لیے بھیجا گیا تھا یا جواب دینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ پریپریشن ہے۔ صحابہ 100% جو ہے تیار تھے، اسی لیے صحابہ جو ہے مرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں جو ہے ابھی جو ہے کوئی جو ہے پریپریشن نہیں ہے،
کوئی تیاری نہیں ہے، بس زندگی گزر رہی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا، زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے. یہ پریپریشن ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی کے لیے بھیجا ہے. کہیں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے کہیں جو مقصد ہے اسے بھول گئے تو ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ کی ناکامی. اس کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں جڑے ہیں. اب ان باتوں کو سمجھ کر عمل میں لانے کے لیے قربانی ہے. یہ جان مال وقت کی جو قربانی ہے، یہ اسی لیے مانگی جا رہی ہے کیونکہ آج دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جان مال وقت جہاں لگتا ہے وہی اسے سمجھ میں آتا ہے. جس کا مال جہاں لگ رہا ہے وہ چیز اسے سمجھ میں آ رہی ہے. دکان والے کا دکان پر لگا، اب دکان کے بارے میں پوچھو وہ گھنٹے گھنٹے بولے. کھیت والے کا کھیت پر لگا، کھیت والے کو پوچھو اس کے بارے میں سمجھائے گا. نوکری والے کا نوکری پر، ڈگری والے کا ڈگری پر. اسی طرح جان مال اور صحابہ رضی اللہ عنہ دین پر لگا. اس لیے صحابہ دین میں پکے تھے. اس لیے ہمارے بڑے چاہ رہے کہ ہمارا بھی جان مال اور کہاں لگے بھائی؟ اللہ کے راستے میں لگے. اس کے لیے تمام ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ. اب اس کے لیے کیا کرنا بھائی؟ الحمدللہ اپنی زندگی کی ترتیب بنا، کیونکہ ہمیں جو ہے چانس جو ہے بس موت تک. کب تک ہے بھائی؟ بس موت تک ہے. موت کے بعد کوئی چانس نہیں. یہ سانس نہیں بلکہ یہ چانس ہے. یہ سانسیں نہیں بلکہ آخرت بنانے کی چانسیں ہیں. اب موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس حال میں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں. موت کا کوئی جو ہے وقت مقرر نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ جاتی ہے. آدمی بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، سوتے سوتے سو جاتا. آج ہم دنیا میں ایسا لگے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں، جیسے مرنا ہی نہیں. ایسی محنت، ایسی مجاہدے اختیار کر رہے کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی نہیں. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں رہنا ہے اس طرح جس طرح کشتی میں آدمی کشتی میں سوار ہوتا ہے. پانی تو کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو ڈبو دی. دنیا ہمارے لیے ضرورت کے درجے پر ہے، مقصد نہیں ہے. تو اس میں رہ کر موت کی تیاری کرنا. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. اللہ کے نبی پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند، ہوشیار، دانش مند شخص وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. ہم زندگی کی تیاری میں لگے ہیں اور پیارے آقا کہہ رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے. موت کی تیاری کیا ہے؟ یہی دین کو اپنے زندگی میں لانا ہے، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے. اس کے لیے الحمدللہ جان مال وقت کی قربانی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحبت میں رہ کر یہ کام کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اسی کے ہمیں ترتیب بنانا ہے. یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہ زندگی ضائع نہیں کرنا ہے. اس زندگی کا مقصد آخرت کی زندگی ہے اور آخرت زندگی بنانے کا موقع موت سے پہلے ہے اور موت کب کہاں کیسے آئے گی معلوم نہیں. اسی کے فکر میں رہنا. جیسے ایک مسافر جس کے سامنے سفر ہے وہ سفر کی تیاری میں رہتا ہے، وہ سفر کی تیاری میں رہتا ہے. وہ ایمان کا ٹکٹ لیتا ہے، اعمال کا لگیج لیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے سفر ہے. وہ اسٹیشن کو سنوارتا نہیں بلکہ اس کے سامنے سفر ہے. اگر ایمان کا ٹکٹ اور اعمال کا لگیج نہیں ہوگا، آخرت کا سفر کیا ہو جائے گا بھائی؟ مشکل پڑ جائے گی. جیسے دنیا کا سفر ہے، دنیا کا سفر بھی کیا کرتی ہے؟ ایک دن پہلے سوچتی، جس میں جانا بھی ہے آنا بھی ہے، جس میں جانا بھی ہے آنا بھی ہے. اور یہ ایسا سفر ہے صرف جانا ہے آنا نہیں، صرف جانا ہے آنا نہیں ہے. اسی کی محنت کرائی جا رہی ہے کہ ہم سب جو ہے آخرت کے فکروں کے ساتھ زندگی گزاریں. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا حل جو ہے اللہ کا دین ہے. وہ دین زندگی میں لا کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ سارے حالات کو درست کریں. اس کے لیے سب ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. دین کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین پر یقین بنانا ہے، دین کے عمل کو سیکھنا ہے، سیکھ کر زندگی میں لانا. اپنی زندگی کو دین والی بنا کر زندگی گزارنا ہے. دنیا میں چاہے ہمارا حال جو بھی ہو، ہمیں جو ہے کس ذمہ داری میں ہو، اگر دین کے ساتھ زندگی گزرے تو کامیاب. اب اس کے لیے ہمارے بڑے جو ہے ہم سے بہت چھوٹی قربانی مانگتے ہیں، بہت چھوٹی. دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کی قربانی دی. کس کی قربانی دی ہے بھائی؟ جان کی قربانی دی ہے، وقت کی نہیں. صحابہ کی جو تشکیل ہوتی تھی وہ 3 دن 40 دن 4 مہینے کی نہیں، بلکہ بس تشکیل ہوتی تھی. آئی تو آئے نہیں تو نہیں، آئی تو آئے نہیں تو نہیں. اور
بعض مرتبہ تو اللہ کے نبی نے تشکیل ایسی کی ہے تم شہید ہو جاؤ تو تم امیر، تم شہید ہو جاؤ تو تم امیر. اب اس میں آنے کا کیا نمبر ہے؟ آنے کا نمبر ہے کیا؟ یعنی ایسی تشکیل، کیونکہ صحابہ چنے گئے تھے نبی کے صحبت کے لیے، اور ہم آخری دور کے مسلمان کمزور ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں پر ایک آسان کام اللہ نے پیش بنایا. اللہ نے جو ہے الہام کیا کہ اس کام کے ذریعے سے ہمارے سے جان نہیں مانگا جا رہا بلکہ وقت مانگا جا رہا. کیا مانگا جا رہا ہے؟ وقت. ہم کروڑ تو نہیں دے سکتے لیکن 10 روپے تو دینا. بے شک کروڑ بھی پیسے ہیں، 10 روپے بھی پیسے ہیں. جان بھی، جان کا ایک حصہ وقت ہے، اس وقت کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو کل قیامت کے دن جان دینے والوں کے صفوں میں اللہ کھڑا کرے. تو اس کے واسطے بھی الحمدللہ ہر ساتھی نیت ارادے کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو دین والی بنانے کے لیے، اپنے زندگی میں دین لانے کے لیے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے دین کو سیکھنا ہے. اس دین کو سیکھنے کے لیے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنی زندگی کے مشغولی میں 120 دن نکال کر میں دین کو سیکھوں. اس کے لیے بتائیے کون کون ساتھی تیار؟ ہر ساتھی کی اندر ایک نقد بھی بتائے، عید کے بعد بھی بتائے. جس کے نہیں لگے وہ ارادے کرے، نیت کرے، عزائم کرے. کھڑے کر لیں. ساگر اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. شاہد اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ہر ساتھی نیت کرے. اسٹوڈنٹس اسٹڈیز کے بعد نیت کرے. توحید اللہ قبول فرمائے. محمد فاروق اللہ قبول فرمائے. مسجد کا نام بھی بولے، حلقے کا نام بولے تاکہ تشکیل والوں کو پہچاننے میں آسان. بتائیں اسٹوڈنٹس کے نام آ رہے، بڑے بھی ارادہ کریں. رمضان کے بعد جماعت جا رہی، کھڑے ہو جائے. 22 تاریخ سے جماعتیں بن رہی ہیں. یاسر بھائی ماشاء اللہ، یاسر بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. حلقے سے مسجد سے جماعتیں بنائیں. مرتضیٰ بھائی اللہ قبول فرمائے. کہاں کیا بھائی؟ شیوگا میں کہاں؟ پنا پور. نیت کرے بھی. الیاس شریف صاحب اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. بتائیں انشاءاللہ. شہباز اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ٹیپو نگر کے توصیف نہیں آپ کے ساتھ اللہ قبول فرمائے. نیت کرے بھی انشاءاللہ. دل میں بات آ رہی ہے اظہار کرے. قبولیت کی گھڑیاں ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کے یہاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں. معلوم نہیں کب قبول ہو جائے. نیت کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا، نیت پوری کرنا. مدثر اللہ قبول فرمائے. ٹیپو نگر اللہ آسان فرمائے. مزمل بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ہر ساتھی نیت کرے. جی محب اللہ بھائی اللہ قبول فرمائے. جی عائشہ سے مدنی حلقے سے ایک جماعت. سلیم بھائی کے ساتھ ایک جماعت. محمد ذیشان اللہ قبول فرمائے. شکاری پور کے ہر ساتھی نیت کرے. محب بھائی اللہ قبول فرمائے. بھائی اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن بندے کا جو اختیار ہے اسے کرنا ہے. ہمارے بس میں جو ہے ہمیں کر دیں گے، اللہ اپنے بس کا کرے گا. اور ہمارا بس تھوڑا ہے، اللہ کا بس سب پر چلتا ہے. اللہ کا بس جو ہے، ہمارے سارے حالات اللہ کو معلوم ہے. اللہ حالات کو حل کرے گی. ارادے کریں انشاءاللہ. اور فرمائے ابھی 5-10 نام ہے. شمس بھائی، شمس تبریز اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. جی کیا نام؟ آئینہ. کون سی مسجد؟ انصار اللہ قبول فرمائے. بتائے ارادے کریں. ماشاءاللہ علاقوں سے بھی ساتھی ہے. ساگر کے ساتھی بھی بتائے. ہمارے نثار بھی کیا بول رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے نثار بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. بتائے بھی ہر ساتھی نیت کرے.
یہی نیتوں کے ساتھ جینا ہے. بتا آپس میں بات کریں, آپس میں بات کریں, آپس میں تشکیل کریں. ہدایت اللہ میں اللہ قبول فرما, اللہ آسان فرما, اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. فیروز بھائی کے ساتھ ایک جمع بھائی, فیروز بھائی سے عبد الغفار بھائی اللہ قبول فرما. نیت کرے بھائی, کیا بول رہے ہیں نوجوان, ارادہ کرو. کیا نام ہے جی؟ ارشاد کہاں کے صادق الامین اللہ قبول فرما. جی الیاس نگر کے امجد بھائی کے ساتھ ایک جماعت ہے پوری پائی جائے گا اللہ قبول فرما. عبد النبی حفیظ بتائیں بتائیں بزرگ حضرات بھی بتائیں کیا بول رہے ہیں. ماشاء اللہ جماعتیں بھی آئی ہیں, آپس میں تشکیل کریں, نیت ارادے عزائم کریں. دیکھیں بھائی کس کا نام نہیں لکھا ہے, نیت ہو رہی ہے, ارادہ ہو رہی ہے. حافظ صاحب فرما رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی بہت ساری چھٹیاں ہیں. ہمیں دیکھیں 3 دن جانے میں 10 دن جانے میں کتنا بڑا فائدہ ہو. نہیں اب اور تھوڑا زیادہ جائیں گے, ایک لقمہ کھانے سے خالی ٹیسٹ معلوم ہوتا, پیٹ بھرتا نہیں. خالی ٹیسٹ, ایک لقمہ کھانے سے کیا ہوتا بھائی, ٹیسٹ معلوم ہوتا. ٹیسٹ اچھا رہا تو کیا کرتی, ایک پلیٹ لے لگا ہوگا. تو فرمایا 3 دن 10 دن یہ ٹیسٹ دیکھے ہیں, اصل میں 40 دن 4 مہینے نکلیں گے تو سیکھنے کا موقع ملے گا. اب تو بس فکر آئی ہے, ہم سیکھے نہیں ہیں. اب مجھے قرآن صحیح کرنا ہے, اب مجھے نماز صحیح کرنا ہے, اب مجھے جو ہے گھر میں ایسے رہنا ہے. اب تو فکر آئی ہے, اب اسے پورا سیکھنے کے لیے تھوڑا بڑا وقت دینا. ارادہ کریں گے انشاءاللہ. تو بتاؤ انشاءاللہ کون جو ہے وقت کو بڑھائیں گے. جو جماعت میں ہے وہ ارادہ کریں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ قبول فرمائے. آمین. اسٹوڈنٹس بھی بتائیں. محمد یوسف, محمد جنید بتائیں بھی. وقت تو کہیں بھی گزر جائے گا. آج یہاں نہیں بیٹھتے کہیں بیٹھ جاتے, یہاں نہیں رہتے کہیں رہتے.